الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر محترم اساتذہ دارالعلوم دیوبند اور اپنی ام المدارس مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فیض یافتہ اس کے پیغام کو ملک ہی نہیں بلکہ دنیا میں پہنچانا اور اس ملک کے گلی کوچوں میں اور شہر اور دیہاتوں کے اندر مسلک دارالعلوم اور دارالعلوم کی تعلیم سے امت مسلمہ کو روشناس کرانے والے علماء کرام، رابطہ مدارس اسلامیہ کا یہ اجلاس در حقیقت دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اور اس کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے مدارس اسلامیہ کو چلانے والے، خاص طریقے پر اس ملک میں علماء جو کام کر رہے ہیں انہی کا یہ اجتماع ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ 1866 میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے انتہائی بدترین حالات کے اندر رکھی تھی۔ سن 1857 کے سب سے پہلے جہاد آزادی وطن جس کو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ پہلا نہیں ہے، دوسرا جہاد آزادی وطن ہے، جس کے اندر ہزار علماء کو دلی میں شہید کیا گیا تھا۔ صرف دلی کے اندر جس شخص کے چہرے پر، لباس پر علم دین کی علامت تھی، چاہے وہ علم دین کا ایک حرف بھی نہیں جانتا تھا، تقریباً 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ میرٹھ اور قرب و جوار کے اندر سینکڑوں علماء کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ ملک کے اندر آزادی وطن کے لیے جان کی قربانی دینے والے افراد ختم ہو گئے، لیکن جو علماء رہ گئے تھے ان کے دل میں آگ تھی کہ وہ اس ملک کو آزاد کیسے کرائیں، اور وہ غلامی کی زنجیریں جو ان کے گلے میں اور ہاتھ میں اور پیر میں پڑی ہوئی ہیں، اس سے آزادی کس طرح حاصل کریں۔ لوگ ختم ہو چکے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف علم دین ہی کے لیے نہیں، یہی ہے، صحیح ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن جن لوگوں نے جن حالات میں بنیاد رکھی ہے اس کا ایک بہت مضبوط مقصد ملک کو غلامی سے آزاد دلانا تھا۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اور بڑے مستحکم انداز میں کہہ رہا ہوں
آج کے وہ لوگ، وہ سیاستداں جو ملک کی تاریخ سے بے بہرا ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان پھوٹے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ مدارس اسلامیہ جن کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، جن کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، جن کو دہشت گردی کا اڈا کہہ رہے ہیں، ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ سے بے بہرا ہیں، جاہل ہیں۔ مدارس اسلامیہ صحیح ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں جاؤ پیچھے جہاں ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس وقت بنیاد رکھی گئی تھی، کیوں رکھی گئی تھی، حالات کیا تھے، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے مقاصد تھے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں سولی پر چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، جو لوگ انگریز کے دشمن تھے، انہوں نے اپنی جان دے دی مگر انگریز کے ساتھ مصالحت نہیں کی۔ آج ان کی بیوی، ان کی ماں گھروں کے اندر اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کر رہی ہے بیٹھ کر، اور ان کے بچے گلی کوچوں میں بھیک مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ باپ سولی پر چڑھ گیا اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ان کے پاس کوئی پسنداز نہیں ہے جس سے وہ اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکے، زیادہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت نانوتوی نے، حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب نے، ان لوگوں نے دیکھا کہ جن کے باپ نے انگریز کی دشمنی میں دار کے تختے کو چوما ہے، آج انہیں کی اولاد بھیک مانگ رہی ہے، اور چرچ کے لوگ ان کے ہاتھوں کو پکڑ رہے ہیں کہ بچہ ہمیں دو، ہم اس کو مفت میں کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے دیں گے، رہنے کے لیے جگہ دیں گے، کتابیں دیں گے۔ اور اس کا باپ مجاہد تھا، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا تھا، ہم مجاہد کے بیٹے کو اپنا غلام بنائیں گے، یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا، ملازمت بھی دیں گے۔ انہوں نے باہر نکل کر اس چیز کو دیکھا، یہ باغیرت لوگ تھے، ملک کے وفادار تھے، ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، ملک کی غلامی انہیں گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے سر جوڑ کر دارالعلوم دیوبند کی 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں بنیاد رکھی، اور بالکل اسی طرح رکھی کہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، کپڑا دیں گے، لیکن غلام نہیں بنائیں گے۔ اس کا باپ مجاہد تھا، آزادی وطن کے لیے جان قربان کی ہے، ہم اس کی اولاد کو مجاہد آزادی بنائیں گے۔ ملک غلام ہے، ملک کو آزاد کرائیں گے۔ بالکل اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اچھا، بالکل صحیح ہے، انگریز کی گورنمنٹ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم جہاں دنیا میں ہیں، جتنی جگہوں پر ہیں، ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتے تھے،
ان طلبا کو ان کے لیے کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی دولت کو لے کر لوٹ کر اپنے ملکوں میں چلے گئے تھے، ایک ایک نواب کے خزانوں کو لوٹنے میں 1.5 2.5 مہینے لگتے تھے، کئی 100 آدمی لوٹتے تھے، اور یہاں سے جا کر کے انہوں نے اپنے ملک کے خزانوں کو بھرا ہے۔ ان کے لیے تو آسان تھا۔ یہ علماء جو بالکل بے سہارا، زاہد فی الدنیا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا کو کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی للہیت، خدا ترسی، رجوع الی اللہ جو ان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنی اس قوم کو جو قوم مالی اعتبار سے گری ہوئی، ان حالات کے اندر موت و حیات کی، قومی موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اس قوم کو متوجہ کیا، مدرسہ ہم نے قائم کر دیا، نظام ہم نے بنا دیا، اب اس مدرسے کو زندہ رکھنا، اس کو چلانا، پڑھنے والوں کے بود و باش اور زندہ رہنے کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینا، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی زندگی کی ضمانت ہے، اور اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو تمہاری اور تمہارے آنے والی نسلوں کے دین کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ان کی آواز تھی جو آواز زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی، خدا کے یہاں اس آواز نے قبولیت حاصل کی۔ انگریز کسی چیز سے غافل تھا، یہ نادانی کی بات ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ مدرسہ کن لوگوں نے قائم کیا ہے اور کیوں قائم کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا تھا۔ یہ صرف رجوع الی اللہ ہے ان کا، اور دل و جان سے مدرسے کی سمت میں لگ کر اس مدرسے کو جو نام و نشان بھی نہیں تھا اٹھایا، عند اللہ قبولیت تھی۔ آپ اگر محافظ خانے میں جا کر ابتدائی دارالعلوم دیوبند کی رودادوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہی 3-4 سالوں میں ساری دنیا میں اعلان ہو گیا، ایسا لگتا ہے۔ سمرقند، بخارا، تاشقند، خراسان، چائنا، یہاں کے لوگ آنے لگے اور دارالعلوم میں پڑھنے لگے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں آزادی وطن اور اس جہاد کی آج قدر و قیمت ہو یا نہ ہو، کسی کے دل و دماغ کے اندر فرقہ پرستی کا بھوت اور شیطان سوار ہو نہ ہو، لیکن دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ 10 20 50 ہزار مدارس کی تاریخ یہ ہے، کوئی اس تاریخ کو پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس تاریخ کو بتائے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے وہ کون سا پتھر ہے بنیادی جس کو اس نے رکھا ہے، مر جائے گا، پیش نہیں کر سکتا۔
میں جس بات کو کہہ رہا ہوں اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں. جو انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں اور اس کے کان بھی بہرے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتا. میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے ارجن سنگھ وزیر تعلیم تھے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک اجلاس کیا. اس کے اندر کون کون شریک تھا میں اس کا نام نہیں لیتا. انہوں نے دلی کے اندر اجتماع کیا کہ مدارس اسلامیہ کو بورڈ سے ملحق ہونا چاہیے. اس کے اندر لوگ تھے، میں بھول گیا، مجھے کسی نے 9 بجے کے بعد کے قریب مجھے بتایا کہ ایسی صورت ہے. میں بھاگا یہاں سے اور میں اس کے اندر دور کے بعد کی مجلس میں شریک ہوا. صبح سے شام دوپہر تک یہی تقریریں ہوتی رہیں. انہوں نے اس زمانے میں، آج سے 12-13 سال پہلے جب کانگریس گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں انہوں نے 800 کروڑ کا مدارس کے سلسلے میں بجٹ بنایا. صبح سے شام تک دوپہر تک تقریریں چلتی رہی. میں وہاں پہنچا دوپہر میں. میری دوسری تقریر تھی. پہلی تقریر جماعت اسلامی کے ایک ساتھ تھے، ان کی تقریر ہوئی. اس کے بعد میرا نام دے دیا. میں اس میں بولا، میں نے یہی بات کہی کہ آپ کیوں اس فکر میں ہیں کہ مدارس اسلامیہ آپ کے بورڈ سے ملحق ہو جائیں؟ ہم تو نہیں چاہتے. مدارس اسلامیہ کے جب تک پس منظر کو آپ نہیں جانیں گے مدارس اسلامیہ کے بارے میں، قیامت تک صحیح رائے قائم نہیں کر سکیں گے. میں نے ان کے سامنے یہ پس منظر رکھا اور اس پس منظر کو رکھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء ہند مدارس اسلامیہ کے کسی بورڈ سے الحاق کی تائید نہیں کرے. کیا ضرورت ہے؟ 150 سال سے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں. یہ قوم اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور حاجی عابد حسین صاحب اور مولانا ذوالفقار، ان لوگوں نے یہ ذمہ داری قوم پر ڈالی ہے. 150 سال سے قوم برداشت کر رہی ہے. ہمارے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں ہے. آپ کو آج کیا پڑی ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنے کاندھے پر لینا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے. مدارس اسلامیہ کی حیثیت وہ ہے جو مساجد کی حیثیت ہے. وہ بھی ہماری مذہبی چیز ہے. مدارس بھی ہمارے مذہبی چیز ہے. اگر مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں کے اندر نماز پڑھانا سکھلایا جاتا ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدارس کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. ہم تو مسجد کے لیے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. اسی طرح ہم آپ سے مدارس کا بھی مطالبہ نہیں کرتے. ہماری وہ تاریخ، آج تک وہ تاریخ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ہم آج بھی دارالعلوم دیوبند سے منسلک جو مدارس ہیں، دنیا کی کسی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کرے. عوامی چندے سے کام کرتے ہیں. مسلمان دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اگر مدارس کی کل آمدنی کو آپ جمع کریں کہ ہندوستان کے کل مدارس چلتے ہیں، اس کا خرچہ کیا ہے، تو آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ یہ قوم
میں جس کو کہتا ہوں کہ ارباب اقتدار جس قوم کو اپنی سیاسی اور حکومتی پالیسی بنا کر کے برباد کرنا، وہ اپنے دین کو اپنے بلبوتے کے اوپر چلاتی ہے، کسی سے تو کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی مطالبہ تو ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے مدارس سیاسی حالات کی مخالفت کرنے یا کسی برسر اقتدار جماعت کا الیکشن لڑانے یا کسی سیاسی آدمی کے الیکشن لڑنے میں حصے دار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر آج 20 کروڑ ہیں، آپ کہتے ہیں 20 کروڑ، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، مسلمان کہتا ہے 25 کروڑ ہیں، ہوا کریں 25 کروڑ، 20 کروڑ بھی کم نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت کیوں نہ کریں؟ آپ اپنے ہر آدمی، ہر مذہب کو ماننے والا اپنے مذہبی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کا پرنسپل، اب تو میرے تعلقات ہیں، میرے مقدمات کو لڑتے ہو اور وہ بہت مہنگے وکیل ہیں سپریم کورٹ میں، 15 لاکھ روپیہ ہی ایک دفعے میں لیتے ہیں، یہ فیس ہے ان کی، مگر جمعیت علماء روز مقدمات لڑتی رہتی ہے جن لوگوں کو دہشت گردی کیس میں۔ حقیقت یہ ہے جمعیت علماء مٹھی بن کر کے جو دے دیتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں میں ایک ضرورت سے ان کے گھر گیا، ایک صاحب کا مسئلہ تھا، میں ان کے گھر گیا، وہ نہیں تھے، آئے، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ معاملہ کیا انہوں نے میرے ساتھ، ان کا معاملہ وہ میں نے کہا یہ بتائیے، کہنے لگے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ میں نے کہا مدرسے کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بات میں نے اس دن کہی تھی، آپ نہیں تھے، ارجن سنگھ صاحب تھے، میں وہی بات پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مدرسے کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم جو لوٹی پیٹی برباد ہے اقتصادی اعتبار سے، یہ قوم اپنے مدارس کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر لیتی ہے، سر پر لیتی ہے، کیا ضرورت ہے آپ؟ اس سے ترقی ہوگی۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کتنے مسجدیں ہیں آپ کے حلقہ انتخاب میں دلی میں؟ میں تو نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا صحیح ہے، یہ بتائیے اس ملک کے اندر 1 لاکھ مسجدیں، اس سے زیادہ ہوں گی۔ میں نے کہا مجھے ہر مسجد کے لیے ایک امام درکار ہے اور ایک مؤذن درکار ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ میں تو نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں دے سکتے، ہمارے مدرسے ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہم ان مسجدوں کے تالے بند کر دیں گے؟ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہماری بنیادی کتاب ہے قرآن، جس کے بغیر نمازی کی نماز نہیں ہوگی، ہمیں پڑھانے والا درکار ہے، آپ ہمیں دے دیں گے؟ ہمیں مؤذن درکار ہے، آپ ہمیں دے دیں گے؟ ہمیں مفتی درکار ہے، آپ ہمیں دے دیں گے؟ یعنی کہ میں نہیں دے سکتا، میں کہا نہیں دے سکتے تو پھر یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے مدارس اسلامیہ دیتے ہیں، ہم کیسے ان سے مستغنی ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قوم ہندوستان کے اندر ہے وہ سب اپنے مذہب سے ناآشنا ہو جائے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ چیز منظور نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ، اور یہ کوئی دارالعلوم کا تنہا مسئلہ نہیں مدارس کا، ارے بھائی دنیا کے ہر قوم کو افراد مذہبی درکار ہے۔ میں کہتا ہوں ہندوؤں میں شادی ہوتی ہے برادران وطن میں، پھیری کرانے کے لیے کسی ہریجن کو توڑے جاتے ہیں، پنڈت کو لاتے ہیں جو ان کا مذہبی آدمی ہے۔ مرنے والے کی 14ویں ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے، کون آ کر کے کرتا ہے؟ کسی چیز کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟
میں ابھی ملائم سنگھ جی سے میرے تعلقات تھے، میں گیا آگرہ، میں اس کے پاس ان کے بیٹے کے پاس گیا، وہاں سے قریب ہے، میں نے دیکھا کہ وہ پنڈت بیٹھا ہوا کر رہا ہے، وہ ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں، ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے رسوم و رواج کو پورا کرنے کے لیے مذہبی افراد کی ضرورت ہے، اور آپ کا کوئی کام بغیر ان مذہبی افراد کے نہیں ہوتا۔ اگر دیوالی کی تاریخ متعین کرنی ہے، ہولی کی تاریخ متعین کرنی ہے، یہ کاوڑیے چلتے ہیں، اس کا تاریخ کا وہ بھی پنڈت ہی کرے گا، ہمارے یہاں تو کوئی نہیں کرتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہبی افراد کی آپ کو ہر قدم پر ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ ہماری لاکھوں مسجدوں کے اندر اذان دینے والے مذہبی فرد کی ضرورت ہے، نماز پڑھانے والے مذہبی فرد کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے مستغنی ہو جائیں؟ کیا ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ ہم مسلمان نہ رہیں تو آپ ہمیں کیسے اس کا پابند کر دیں گے؟ میں نے ان سے کہا تھا، ارجن سنگھ جی سے، یہ بتائیے اگر آپ ہمیں امداد دیں گے تو آپ ہمیں آزاد چھوڑیں گے؟ ہمیں یقین ہے کہ آج جو آپ سے امداد لے گا، کل آپ اس کی گردن میں زنجیر ڈال دیں گے، اس کے مدرسے کو ختم کر دیں گے، یعنی ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بات، آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن مجھے آپ یہ گارنٹی دے دیجئے کہ الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، اس الیکشن کے بعد آپ ہی اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے، آپ یقین دینا دیجئے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مان لیجئے کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم آج بھی مخالف ہیں، ہم کل بھی مخالف تھے، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے، ہم آپ کی امداد سے مدارس کو نہیں چلائیں گے۔ جن لوگوں نے چلایا وہ اس کے انجام کو آسام میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جو دوسری جگہوں کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائی، مدارس اسلامیہ کا ایک کردار ہے، ہم سیاست سے پھوٹی کوڑی کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی سے پہلے اس کے ساتھ علماء تھے، ہم رات اور دن سیاست کے اندر لگے ہوئے تھے، یعنی ملک سے غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کے منہ کو کالا کرو، ہم اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، یعنی ہمارے بزرگ قربانیاں دے رہے تھے۔ کون ہے جو ان کی مالٹا کی تاریخ کو، جو دارالعلوم کی اپنی تاریخ ہے، کوئی بتا سکتا ہے اس کی مثال؟ ہم نے کیا، یہ ہمارا سیاسی کردار تھا، ہم نے اس کو مذہب اسلام کی بنیاد پر کیا۔ غلامی کی مخالفت ہمیں مذہب نے سکھلائی، ہم کسی دوسرے قوم کی غلامی کو قبول نہیں کرتے، ہم خاموش ہو جائیں، سر کو جھکا دیں تاکہ فتنہ برپا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کسی دوسری غیر مسلم قوم کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے اکابر نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا مذہب کی بنیاد پر، اور ہر آدمی کان کھول کر سن لے، میرا یہ دعویٰ 100% درست ہے، جس دن ملک آزاد ہوا اور حکومت ہماری ہو گئی، اسی دن کروٹ لے لی اور آزاد اعلان کر دیا
کہ آج سے جمعیت علماء ہند اور اس کے لوگ ملک کی سیاست سے قطعاً بے تعلق ہے. ہماری جماعت مذہبی ہے. ہم ہندوستان جو ہمارا ملک ہے اور ہمیشہ کا ملک ہے، ہم وہاں رہنے والے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کو پورا کریں گے. ہمیں کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے. کون ہے مائی کا لال جو اس چیز کو پیش کر دے؟ لوگوں نے سر ڈال دیے اور اس 75 سال کے اندر کتنی دولت حرام و حلال کمائی ہے، کوئی حد ہے اس کی؟ ایک ایک آدمی 50-50 ہزار کروڑ روپیہ ملک کا لے کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر پڑا ہوا ہے. کسی مسلمان کا نام تو لے گئے آپ؟ ہم نے ملک کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہے اپنے مذہب کی بنیاد پر. ہمارا کوئی تعلق سیاست سے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں. ہم مذہبی ضرورت کے لیے قوم کو افراد پیدا کر کے دیتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہم امام دیتے ہیں، مؤذن دیتے ہیں، مفتی دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والا دیتے ہیں. ہماری مذہب کی بنیاد کیا ہے ملک کے اندر؟ میں کہہ رہا ہوں، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، اور اس پیغام کو چاہے دنیا میں جہاں تک پہنچائیے. اگر ہمارا کوئی تعلق سیاست سے ہوتا یا ہم نے ملک کی آزادی ملک کے اقتدار میں حصے دار بننے کے لیے کی ہوتی تو ہم ملک کی آزادی کے بعد ملک میں سیاست کے کسی عہدے کے تو دعوے دار بنتے. لیکن جمعیت علماء کے اجلاس میں کلکتے میں اعلان کر دیا گیا کہ جمعیت علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کیا اپنے مذہب کی دعوت پر کیا ہے کہ ملک غلام ہے، ہم دوسروں کے غلام ہیں، ہم اس غلامی کو برداشت نہیں کرتے. ملک آزاد ہو گیا، ہمارا مذہبی جذبہ پورا ہو گیا. ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مذہب کی حفاظت کریں گے. ہم نے مدارس اسلامیہ سے جو سیکھا ہے، پڑھا ہے، لیا ہے، اپنے اساتذہ کی تربیت سے جو کچھ اپنے دل و دماغ اور رگ و ریشے میں اتارا ہے، وہ صرف مذہب اول اور آخر، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اور کچھ نہیں. یہ مدارس کا کردار ہے میرے بھائی. دارالعلوم دیوبند آج تک اسی پر قائم ہے. ہم نہیں کسی کے الیکشن کو لڑاتے، ہم نہیں کسی سے کہتے کہ ہم الیکشن لڑیں گے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس سے کہا گیا پارلیمنٹ کے، میں نے کہا میرے بھائی میرا تو مرنا جینا مدرسے اور مذہبی زندگی ہے، میں نہیں کرتا ہوں یہ کام. اس لیے آج بھی مدارس کی زندگی، میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مذہب کو دہشت گردی کا مذہب بتایا جا رہا ہے. مذہب اسلام پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے. آپ پڑھنے والے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ کو اور مجھے دہشت گرد بتایا جا رہا ہے. دنیا کی آنکھیں اندھی ہیں، کان بہرے ہیں، پٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ تاریخ ہے مدرسوں کی. ہم آج تک اس تاریخ کے اوپر زندہ ہیں. ہم کب کسی سیاسی پارٹی کے دروازے پر گئے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمیں دو، تھوک دیں اس مدد کے اوپر جو تم دیتے ہو؟ ہم نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی کردار ہے. کیا وجہ ہے مخالفت کی؟ آپ اگر 1000 نہیں 1,00,000 مخالفت کریں گے، ہم جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ ہم کھڑے ہیں کوہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے انشاءاللہ. وہاں تزلزل ہو سکتا ہے. 75 سال میں ہمارے اندر تو ایک کوڑی کے برابر بھی تزلزل نہیں ہوا. الحمدللہ ہم اپنی جگہ کے اوپر ہیں. یہ مدارس اسلامیہ ہیں اور دارالعلوم ان کی بنیاد ہے.
یہ ام المدارس ہے. میں چند وہ بڑے بڑے مدرسے جو کام کر رہے ہیں، میں نہیں کہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی بنیاد پر دارالعلوم ام المدارس کہا جاتا ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، جب وہ اس دنیا میں زندہ تھے کوئی مدرسہ ان کی ذات سے مستغنی نہیں تھا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے ہم ان سب مدرسوں کو جو قدیم مدرسے ہیں، بڑے مدرسے ہیں، ہم ان سب کو اپنے مدارس سمجھتے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. نصاب تعلیم ان کا بدلا ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر کوئی مدرسہ دنیا کے اندر جو اسلامی یا مذہبی مدرسہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ سب مدرسے ہمارے ہیں، ہم ان کے بھی طالب علم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اس چیز کو پیش کریں کہ مدارس ہمارے ہیں. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی کی بربادی میں یا سیاسی آبادی میں حصے دار نہیں ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو ووٹ نہ دو. ہم کسی کے دروازے پر نہیں جاتے کہ اس کو ووٹ دو. ہمارا یہ میدان نہیں ہے میرے بھائی. اور اگر اور آپ اس کے اندر گھسیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی ہمارا کام تو چندوں سے چلتا ہے. چندہ دینے والا کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس کا الیکشن لڑتا ہے، کہاں جاتا ہے. ہم اگر اس جھنجھٹ میں پڑ جائیں کہ کانگریس کے ساتھ آئیں، دوسری پارٹی کے ساتھ آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چندہ بھی ہمیں کانگریس ہی دے گا، سماجوادی پارٹی کا آدمی چندہ نہیں دے گا، تو ہمارے تو نقصان ہی ہوگا. اس لیے ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، تاکہ ہر پارٹی کا آدمی ہمیں اپنا سمجھے اور ہمارے مدرسے کو چندہ دے. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. حقیقت وہی ہے جو میں نے پہلے کہ مدارس کا یہ میدان ہی نہیں ہے. ہماری اس بات کی قدر و قیمت کی جاتی ہے. ہمارے اس کردار کی قدر و قیمت تھی. ہم نے کیا کیا ہے ملک کی آزادی میں، کانگریس کے بڈھے لوگ اس کو جانتے تھے. آج تک ہمارا معاملہ یہ تھا دارالعلوم کے سلسلے میں کہ اگرچہ وہ میں کہتا ہوں کوئی قانون کے خلاف ہے، لیکن دارالعلوم کے کسی ادارے کی، کسی شعبے کی، کسی تعمیر کے بنانے کے لیے، نقشے کے لیے کبھی میونسپلٹی سے ایک مرتبہ بھی اجازت نہیں لینی پڑی. سارے یہ ہمارا دارالعلوم کی اس تاریخ کا نتیجہ تھا جو ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں تھیں. وہ لوگ جانتے تھے. یہ بدقسمتی آج آئی اور انہوں نے آ کر کے پابندی لگا دی. اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ دارالعلوم کی وہ تاریخ جس میں ایک پیسے کا فائدہ، آج وہ لوگ قبرستان میں موجود ہیں، قبروں کے اندر قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے بخدا ایک پیسہ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کبھی نہیں دیا. کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، کسی کے اقتدار اور دولت کے انبار کے سامنے کبھی اپنی گردن نہیں جھکائی. صرف اور صرف ان کا مرنا اور جینا ملک کے لیے تھا، ملک کی آزادی کے لیے تھا. اس انتہائی قیمتی تاریخ کو لوگ جانتے تھے، اس لیے کبھی دارالعلوم کے اوپر آنچ نہیں آئی. آج لوگ نہیں جانتے، بے پڑھے لکھے ہیں. آج ہمیں ہر قدم کے اوپر رکاوٹ آ رہی ہے. تاریخ ہماری وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مدارس اسلامیہ پر رکاوٹ آ رہی ہے. ہم چندے کے کروڑوں روپئے اس رکاوٹ کے دور کرنے پر لگا چکے ہیں 2-3 سال کے اندر. ابھی تک ہم کنارے نہیں پہنچے ہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان بھی دیکھ رہا ہے.
اور اگر کبھی ان کے سامنے یہ بات آتی ہوگی کہ مرنا انہیں بھی ہے اور کل مرنے کے بعد حساب، اگر ان کے مذہب میں کوئی چیز ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے، دارالعلوم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اگر ہیں ہم اس پریشانی کے اندر، پورے دارالعلوم میں آپ کسی جگہ تعمیرات کے کام کو نہیں دیکھیں گے جب تک اس جنجال سے نکل نہیں جاتے، اس وقت تک ہم کسی تعمیر کو شروع نہیں کر سکتے۔ 2-2.5 سال ہو گئے دارالعلوم اسی طریقے کے اوپر چل رہا ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ کیا ہے میں آپ کے سامنے، میں نے اس نظریے کو پیش کیا۔ یہ نظریہ ہے، مگر یہ حالات کو دنیا بدلتی سدلتی رہتی ہے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ اس لیے میرے بھائی اس میں کرنا کیا ہے؟ ہم زندہ رہیں گے تو ہم کریں گے، پھر اس کو حالات سازگار ہوں گے، ہم مر جائیں گے تو جو دوسرے آئیں گے وہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دین کو بنیاد بنا کر قائم رکھنے کے لیے اللہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک جماعت کو قائم کرتا رہے گا جو اس دین کے بوجھ کو اپنے سر کے اوپر اٹھائیں گے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم اپنے اکابر کے نقش قدم کو، اگرچہ ان کا مرتبہ جہاں تھا ہم ان کے پیر کی خاک بھی نہیں ہیں، اور ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیر کے خاک نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے قدم کے اوپر چلیں۔ اسی وجہ سے اللہ ہماری مدد بھی کر رہا ہے۔ ہم جائیں گے دنیا سے، اللہ دوسروں کو پیدا فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ آئیں گے چلائیں گے۔ ہم اگر ان تعمیرات کو جو نقشے میں ہیں ہمارے، ہم نہیں کر پائیں گے، ہمارے بعد جو ہماری روحانی یہ علمی اولاد آئے گی وہ کرے گی، اللہ اس کی مساعدت کرے گا۔ میرے بھائی ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ خیر، میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی سنانا مقصود ہے، آپ یہاں موجود ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی سنانا مقصود ہے۔ رہ گئی بات دارالعلوم کی، اور دارالعلوم کو کس طرح چلایا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ حضرت معتمم صاحب کا خطبہ صدارت رابطۂ عالم رابطۃ المدارس الاسلامیہ کے لیے ایک بہت بصیرت کا تھا، اور آپ کی اور میری آنکھوں کو کھولنے والا تھا۔ تعلیم کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جو بھی کوشش رات دن ہم سے ہوتی ہے، سب مل کر کے اس کوشش کو کرتے رہتے ہیں۔ دارالعلوم نے صحیح افراد پہنچے مدارس اسلامیہ تک، جو مدارس اسلامیہ کے نظامی اور تعلیمی اور تربیتی نظام کو مستحکم کریں۔ ہم نے تدریب کا ایک شعبہ بنایا تھا، جو بالکل ٹاپ کرنے والے بچے ہوتے تھے، ہم اس میں سے 4-5 کا انتخاب کرتے تھے، ان کا امتحان لیتے تھے، اس میں سے 2 کو انتخاب کر کے ہم ہر سال رکھتے تھے 2 سال کا کورس، صرف اسی لیے کہ خود دارالعلوم کو بھی افراد صحیح ملیں، تعلیم لینے والے۔ یہ بچے کہیں جا کر کے پڑھائیں گے، جب دارالعلوم کو ضرورت ہوگی تو انتخاب کر کے ان بچوں کو لایا جا سکے گا۔ رات یہ چیز تدریب کی مجلس عاملہ کے اندر بھی آئی، جو طریقے لوگوں نے پیش کیے میں نے اور دوسرے حضرات نے بھی ان کو صحیح نہیں سمجھا، لیکن ہم اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے ان افراد کی کہ وہ تدریب حاصل کردہ ہوں دارالعلوم میں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت تک جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہم تدریب کراتے ہیں بالکل ابتدائی 3 سالوں کی کتابیں کس طرح پڑھائی جائیں،
اس لیے کہ بنیاد علم کو حاصل کرنے کی یہی 3 سال ہے. اگر طالب علم کے ان 3 سال کی بنیاد مضبوط ہے تو وہ قرآن و حدیث کو دورے تک کامیابی کے ساتھ علم کو حاصل کر سکتا ہے. اور اگر یہ 3 سال کمزور ہیں تو میرے بھائی دارالاسباب کی بنیاد پر کہتا ہوں اگر فرشتہ بھی اتر آئے گا پڑھانے کے لیے تو پڑھ نہیں پائے گا. ہم نے تو ان لڑکوں کو اس لیے بنایا تھا، لیکن لوگوں نے ان لڑکوں کو آخری سال میں بجائے اس کے کہ دارالعلوم انہیں بھیجتا ان سے خود ہی معاملہ طے کر لیا اور طے کر کے لے جا کر کے ان کو مشکات اور جلالین پڑھانے کے لیے دے دیتے ہیں. وہ بھی خوش، مدرسے والوں کا کام چل گیا. جو ہمارا مقصد تھا ہم اس میں فیل ہو گئے. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ یہ 3 سال کی تعلیم لے جا کر مدرسوں کے اندر تعلیم دیں تاکہ وہاں سے جو بچے دارالعلوم آئیں وہ کامیاب بچے آئیں اور اس طرح سے ان کا تعلیم معیار بلند ہو. وہ نہیں ہو سکا. مطالبہ ہے، میں نے حضرت مہتوی صاحب سے کہا کہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اب مجلس شورا کے اندر ہم ان کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ مطالبہ جو ہے وہ مطالبہ دارالعلوم پورا کر سکے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تخصص فی الحدیث کا شعبہ قائم کیا گیا تھا آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے. اس کے اندر ہمارے سب کے علمی اور خاص طریقے پر علم حدیث کے اعتبار سے خدا ذات صلاحیت کے حامل حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب آدمی ہیں. وہ باوجود کہ ضعیف ہو چکے ہیں اس وقت تک وہ پڑھا رہے ہیں. اس کے اندر بعض دوسرے اساتذہ بھی ہیں جو پڑھا رہے ہیں. اسی کے بعد اب پھر ضرورت پیش آئی کہ دارالعلوم کو مفتی کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے، مگر ایسے مفتی جو دارالعلوم کی ضرورت کو پورا کر سکیں. بہت قد و کاوش کے باوجود بھی نہیں مل پا رہے. دارالعلوم اس ضرورت کے حق میں بھی فیصلہ لے چکا ہے. آئندہ سال سے انشاءاللہ دارالعلوم کے اندر تخصص فی الافتاء والے طلباء جو بہت اچھے ہوں گے، ان کے نتیجے اچھے ہوں گے، ہم ان میں سے ہر سال 2 طالب علم کا انتخاب کریں گے. آپ سمجھیں ہم انشاءاللہ ان کو 4 کا ہر سال میں یعنی 4 تک کئی سال کے لیے 2 سال کے لیے یعنی ہر سال 8 طالب علم. اچھا، یعنی ہر سال میں اس کے بعد 8 اور دارالعلوم ہر طالب علم کو ماہانہ کھانا رہنا اور اس کے بعد دارالفتاء میں اساتذہ افتاء کے ساتھ رہ کر کے تربیت حاصل کر ہر مہینے 10,000 روپے دیا کرے گا انشاءاللہ. یعنی یہ 2 سال کے بعد 8 لڑکے ہمیشہ رہا کریں گے، ہر مہینے میں 80,000 روپے دے گا. جب دارالعلوم کو ضرورت پڑے گی ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ یہ جہاں جائیں گے افتاء کے کام کو پورا کریں گے. دارالعلوم آپ حضرات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے بھی غافل نہیں ہے. ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارا کوئی اپنے گھر سے تو کچھ چاہتا نہیں، ہم اس حیثیت کے لوگ ہیں. قوم دیتی ہے، ہم ادارہ جو قوم ہی کا ادارہ ہے ہم اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. دارالعلوم کی انتظامیہ تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے اس کام کو پورا کرنے پر لگی ہوئی ہے. یہ تفصیل حضرت مولانا کے خطبہ صدارت میں رہ گئی تھی اور میں تھا نہیں، میرا ایک سفر تھا، میں بعد میں آیا، اس لیے میں اس کو نہیں کہہ سکا. یہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دی.
حضرت محترم صاحب ہے دارالعلوم کے در حقیقت سب سے بڑے سرکردہ آدمی وہی ہیں جو کچھ مجلس شورا کے اندر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو آئندہ ہوگا وہ کریں گے اس کام کو. یہ کام جاری ہے. دارالعلوم کے اندر دیکھیے یہ بھی آیا تھا کل کہ طلبہ کی تعداد کیسے ہے اور کیا ہے. میں نے اس وقت ناظم تعلیمات سے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ کل طلبہ جو امتحان دینے کے لیے آئے ان کی تعداد کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو طلبہ آئے تھے امتحان دینے کے لیے وہ آپ ہی حضرات کے مدارس سے تھے. یہ دیکھنا چاہیے کہ دارالعلوم نے ان میں سے کتنے طلبہ کو لیا ہے. اگر آپ کے آنے والے طلبہ بہتر نمبرات سے کامیاب ہوں گے تو ہو نہیں سکتا کہ انتخاب میں وہ پیچھے رہ جائیں. تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کل طلبہ جو داخلے میں دارالعلوم میں آئے ان کی تعداد 8,972 تھی. حالانکہ اس سال کم طلبہ آئے. طلبہ کی یہ تعداد پچھلے آج سے 3 سال پہلے تک کم و بیش 12,000 ہوا کرتی تھی. لیکن لاک ڈاؤن کے بعد تمام مدارس جانتے ہیں کہ آنے والے طلبہ کی تعداد کم ہو گئی. توقع ہے خدا کی ذات سے کہ آئندہ سال پھر سب کے لیے یہ تعداد بڑھے گی انشاءاللہ. اس سال یہ تعداد 8,972 تھی. لیکن جن طلبہ کو دارالعلوم میں لیا گیا ہے ان طلبہ کی تعداد 1,694 ہے. 1,694 ہے کل. اگر آنے والے طلبہ کی تعداد جو یہاں آئی تھی ہم ان کے پرچوں کو نہیں دیکھتے. اچھا نام رکھنے والے اساتذہ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ہم ان سب کو 10-15 دن کے لیے دارالعلوم میں شوال میں امتحان ہوتا ہے بلاتے ہیں. پرچے اس طرح ان کے سامنے جاتے ہیں کہ صرف ان کا نمبر ہوتا ہے نام کسی کا نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں اور دن رات یہ کام ہوتا ہے اور ہمیں دے دیتے ہیں. ہم نے کچھ اساتذہ کو متعین کیا ہے جو بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کیف متفق ان کے اوپر نظر بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ کام وہاں صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے جن طلبہ کو لیا گیا ہے وہ 1,694 ہے. یعنی 20% طلبہ اس لائق ہو سکے ہیں کہ جنہوں نے جو امتحان میں کامیاب یا یہ کہیے انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں داخل ہوئے ہیں. ان میں ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو شریک تو ہو گئے یہ سمجھ کر کہ چل بھائی امتحان تو ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن پہلے ہی پرچے میں انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے اس لیے وہ دوسرے پرچوں کے اندر بیٹھے ہی نہیں. ان کی تعداد بھی غیر حاضر کی تعداد میں 377 ہے جنہوں نے ہمت ہی نہیں کی بیٹھنے کی. ہونا ہی چاہیے تھا. یہ کمزوری مدارس اسلامیہ کی ہے. اس لیے کہ دورے کے اندر کل طلبہ جنہوں نے امتحان دیا ہے ان کی تعداد 3,643 ہے. ان 3,643 میں جن کا انتخاب ہوا ہے وہ صرف 698 ہیں. 3,643 میں 103 طلبہ تو غیر حاضر ہیں. 103 طلبہ تنہا 3,643 کے اندر غیر حاضر ہے. اچھا
موقوف ہے کہ کتاب میں کامیاب صاحب نتیجے والے اتنے خیر وہ چیز، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے اندر جو منتخب ہوئے ہیں طلبہ، میں نے غلط کہا، وہ ضبط سے اردو کے تھے، 3643 طلبہ کے اندر منتخب ہوئے ہیں دورے کے اندر 698۔ ہم 100 پوائنٹ سے اتارتے 99، 98، 97، 96، 95 لے کر کے نیچے اترتے 77 پر آ کر کے رکے ہیں۔ ہم نے اس سے نیچے والے طلبہ کو نہیں لیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محنت سے پڑھایا جاتا تو یہ 80-77 تک متوسط ہے، 80 کے بعد درجہ اعلیٰ کے اندر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کو لیا جا رہا ہے ان کے نمبرات 80 سے اوپر ہونے چاہیے تھے، مگر ہم گرے، ہم متوسط درجے کے طلبہ کو بھی لیں اور ہم گرے ہیں تو 77 تک نیچے گرے ہیں، اور درجوں کے اندر تو اس سے بھی کم ہے۔ سال ہفتم کے اندر 876 طلبہ نے درخواست داخلہ دی اور امتحان دیا، ہم نے صرف اس کے اندر 316 کو لیا ہے، اور ہم گرتے 316 کے لیے 62 میں آ گئے۔ یہ مدارس کی کمزوری ہے، اسی طرح یہ پورا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں جو نیک نام ہیں، جن کے طلبہ آئے ہیں اور اچھی تعداد کے اندر آئے ہیں۔ یہ میوات کا علاقہ بس تبلیغ کے لیے تو اچھا ہے، تعلیم کے لیے اچھا نہیں تھا کبھی، مگر اس سال وہاں کا ایک مدرسہ جو دارالعلوم صدیقیہ میوات کا ہے، پڑھانے والا مدرسے کو بنانے والا یہی دارالعلومی کا ہے، یہ عربی اول اور دوم کے طلبہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا کہ دوسرے مدرسوں کے اندر بنیادی تعلیم صحیح ہو، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مدرسہ صدیقیہ میوات والے کے تقریباً سارے بچے کامیاب ہوئے ہیں اول اور دوم کے اندر، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میری کمزوری ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس مولوی کو جس نے مدرسہ قائم کیا ہے اور تعلیم اس طریقے پر چل رہی ہے، اس کو نظر میں رکھنا چاہیے اور اس کو مدرسے کی طرف سے دل جمعی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کہا بھی جا۔ میں آپ کے سامنے نام لیا، ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود بھی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اصغریہ، سب جانتے ہیں، پھر طلباء وہ سارے کے سارے جانتے ہیں۔ ان کی تعلیمی نظام بھی ہماری رائے کے اندر مستحکم نہیں تھا، مگر اللہ کا شکر ہے اس سال ان کے 14 طالب علم آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی توجہ دی ہے اور اساتذہ ان کو اچھے میسر آ گئے ہیں۔ یہاں بیٹھے میں ایک مدرسہ ہے، ان کے بھی 11 آئے ہیں، ہم بیٹھا شیخان کے اندر یہ مدرسہ ہے، جامعۃ الشیخ ہے، اس کے اندر بھی 11۔ انہوں نے اپنے نظام کو مستحکم ہوتے پیچھے ہٹا دیا۔ میں اس کا مخالف تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ جب تک ان کا مدرسہ سال چہارم تک کا مدرسہ تھا، ان کا بہترین نظام تھا، لیکن ہر مدرسے والے کو خناس سوال ہوتا ہے کہ بھائی میں ہی مدرسے کا کرتا دھرتا ہوں، اسے دورے تک پڑھاؤں گا تو میں شیخ الحدیث بن جاؤں گا۔ انہوں نے دورے تک پڑھا کے شیخ الحدیث بن گئے، معیار تعلیم ابتدائی درجات کا خراب ہوا۔ سینکڑوں طالب علم کے اندر 11 طالب علم کا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا تعلیمی معیار نہیں اچھا، مگر آئے ہیں 11، انہوں نے دے دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر باب مدرسہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سالوں کے اندر ان کے بچے اس درجے میں آئیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کا نام روشن ہو، اور انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو جو اس تعداد کے اندر آئیں گے
اس تناسب کے ساتھ کہ کتنے لڑکے آئے تھے، اس میں کتنے ناکام ہوئے اور کتنے کامیاب ہوئے، اللہ چاہے گا تو ہم ان لڑکوں کو، ان مدرسوں کو جو نیک نام ہوں گے، ان کا نام اس سلسلے کے اندر ارباب مدارس کو بھیجیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ انشاءاللہ یہ مدرسے کی صورتحال ہے۔ باقی مدرسے کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ کرنا دارالعلوم کرتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا حوصلہ جہاں تک پہنچانے کا ہے ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے، اور یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ اگر ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اساتذہ دارالعلوم اس کی طرف متوجہ اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اسباق کے اندر ان کی نگرانی اور پابندی بہت زیادہ ہے۔ میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عمل انشاءاللہ خود ان کے لیے اور مدرسے کے لیے مفید سے مفید تر ہوگا۔ دارالعلوم کے اندر رہ کر کے اسباق کی پابندی کرنا، بھائی مجھ سے تو زیادہ ہی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ اس سے محنت کو قبول فرمائے اور وہ ترقی کرے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں البتہ تربیتی نظام جیسا ہونا چاہیے اس میں کمی ہے، بہی معنی کہ لڑکے غیر حاضریاں اسباق کے اندر کرتے ہیں، جن کی غیر حاضریاں زیادہ تھیں ابھی بیٹھ کر مجلس تعلیمی میں بات ہوئی، ہم نے ان کے نام کو کاٹ دیا۔ بھائی تمہیں شوق نہیں ہے پڑھنے کا تو تم دارالعلوم کے اندر ہو جاؤ۔ ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، تمہاری غیر حاضری اتنی زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم داخلہ نہیں چاہتے ہو، پڑھنا نہیں چاہتے ہو، وہ الگ ہے۔ میں یہ بات مجھے کہنا نہیں چاہیے تھی کہ میں آپ سے کہتا ہوں، اس لیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ دارالعلوم کے اساتذہ متوجہ ہیں، وہ طلباء جو سبق میں غیر حاضری کرتے ہیں، چاہے ابھی تک ان کی 85 غیر حاضریاں ہوئی ہوں، میں نے ناظم تعلیمات سے کہہ کر کے ان کے پرچوں کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ہدایت کی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالب علم کی غیر حاضری ہے اور اس کے باوجود امتحان کے اندر وہ اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہو جائے گا اچھے نمبرات سے؟ آپ دیکھیے، اس کو نظر ڈالیے، یہ آپ کا کام ہے تاکہ آئندہ طالب علم غیر حاضری سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور آج بھی ہے یہ بات، اور انشاءاللہ سالانہ امتحان کے اندر بھی ہوگی۔ جو آج دلچسپی نہیں رہتے وہ تخصصات کے اندر کیسے پہنچ جائیں گے، اور اگر پہنچ جائیں گے تخصصات کے اندر تو ان کو حاصل کیا ہوگا ان سے؟ آپ حضرات کو بھی یہ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نظام مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ طالب علم کو وہی معلوم ہونا چاہیے کہ غیر حاضری کا نقصان آج اس کو کیا پہنچ رہا ہے، اس سے وہ یہ سمجھے گا کہ کل کو کیا پہنچنے والا ہے۔ یہ مختلف چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس بنیاد کے اوپر کہ دارالعلوم جو کچھ کر رہا ہے ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں ناکام ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور آنے والے دن اس کو بتائیں گے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اخلاص للہیت زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مدارس کے اندر اس نظام کو زندہ کریں، کوشش کریں تاکہ وہ افراد جو آپ کے مدرسوں سے نکل کر اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے اور یہاں کے تخصصات سے نکلیں گے، سب سے زیادہ وہ آپ کے مدرسے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ آپ ان کو شاگرد ہونے کی حیثیت سے طلب کر سکیں گے، بیٹھال سکیں گے، ان سے محنت لے سکیں گے، تو یہ ایک ایسا فائدہ ہوگا کہ جس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور خود آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مدارس کو آباد رکھے۔ وہ شرور و فتن جو آج مدارس کی طرف چل رہے ہیں، ہمارے
پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، اور رو رو کر آپ حضرات کو دعا کرنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ جن کے بغیر اس ملک کے اندر ہماری آنے والی نسلوں کا بھی دین و ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتا، اللہ ان کو مضبوطی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، دارالعلوم کی بھی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کی نصرت فرمائے، اور ہماری دین کو بھی آباد فرمائے، دنیا کو بھی آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔